اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور پھر دنیا میں آنے کے بعد انسان کے ساتھ مختلف ضرورتیں لگ جاتی ہیں اور مختلف حالات اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو ان ساری صورتوں میں، ان ساری چیزوں میں ہمیں دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا سکھائی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق نصیب فرما اور ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جما دے. اب انسان کا مزاج ہے کہ کسی چیز کو یہ برداشت کرنے سے پہلے، کسی چیز کو اختیار کرنے سے پہلے
جی اس کے سامنے ایک نمونہ چاہتا ہے، آئیڈیل چاہتا ہے، نمونہ ہو، آئیڈیل سامنے ہو تو پھر ماشاءاللہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات پر عمل کرنے کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جماعت کو، جس جماعت کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، وہ جماعت بزرگ دوستوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو میرے اور آپ کے آقا سرور کونین فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوئے ہیں۔ ایمان کی حالت میں اگر نہیں دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لائے تو پھر وہ صحابی نہیں رہتے۔ دو شرطیں ہیں صحابی کے لیے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان یعنی ایمان کی حالت میں دیکھے ہوں اور پھر ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا۔ ایمان تو لا لیے تھے لیکن اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، انتقال سے پہلے اگر ان کا ایمان ہٹ گیا تھا تب بھی وہ صحابی نہیں رہتے۔ لیکن صحابہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی رضا کا پروانہ دے دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ میرے سے راضی اور میں صحابہ سے راضی ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے آخر میں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہی حضرات صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، اور آگاہ ہوشیار ہو جاؤ اللہ ہی کی یہ جماعت هم المفلحون کامیاب ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ اور دوسری بات، صحابی کی تعریف معلوم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کے پیچھے بھی چلو گے، ایک کی بھی اقتداء کرو گے، ایک کی پیروی کرو گے، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کسی کے پیچھے چلو تو فرمایا منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں اگر کوئی گستاخی کر دیا، کوئی برا بھلا کہہ دیا تو فرمایا دوستو اس کا ایمان صاف ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ جی اگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان میں اختلاف ہوا بھی ہے تو وہ اختلاف وہ ان کا ہے، اور فرمایا اختلاف ہوا ہے تو درمیان میں منافقین کی وجہ سے اور کفار و مشرکین کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرمایا دوستو اس وجہ سے کبھی کسی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہوتا ہے۔ اور پھر تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، اور فرمایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ جو ہے لٹا دیا۔ ایسی ایسی قربانیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میں ہر نیک کا بدلہ دنیا میں دے سکتا ہوں، لیکن تم نے میرے خاطر اور اس دین کی حیات کے خاطر اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا کہ فرمایا ابو بکر میں تمہارا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا، اللہ ہی آخرت میں تمہیں میری طرف سے بدلہ عطا کریں گے۔ تو بزرگو دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ شان تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنی چاہت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں۔ ہر صحابی کی ایک ایک چاہت بیان کی گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چاہت کا جب وقت آیا تو غور کریں تو پہلی بات یہ فرمائی، میری چاہت تو یہ ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ میری بڑی پسند کی چیز ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ میرا جان و مال آپ پر لٹاتا رہوں۔ ہر صحابی کے باتوں میں الگ الگ باتیں تھیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی انتہا تینوں باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوگی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرے تو 40,000 درہموں کے مالک، لیکن دوستو جب تبوک کا موقع آیا تو فرمایا کچھ بھی اپنے گھر نہیں چھوڑا، سب کچھ جو ہے لگا دیا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حمیت دین کی، وہ دین کی یہ فکر، وہ دین کی محنت، وہ دین کے لیے سب کچھ لگانا، قربان کرنا فرمایا دوستو رکھ دیا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ مٹھی بھر تھے، ہزاروں پر بھاری ہو جاتے تھے۔ فرمایا ان کے اعمال ایسے صادر ہوتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے متعلق آیتیں نازل کر دیتے تھے۔ کتنی آیتیں ایسے ہیں کہ صحابہ کا ادھر عمل اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ آیتوں کا نزول فرما رہے ہیں۔ نمازوں کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایک کاروبار ہمارا بھی ہے، ایک بزنس ہمارا بھی ہے، ایک دنیا ہمارے ساتھ بھی لگی ہے۔ ایک کاروبار دوستو ان کے ساتھ تھا، ایک بزنس ان کے ساتھ تھا، ایک دنیا ان کے ساتھ بھی لگی تھی، لیکن میرے بزرگوں دوستو ہمارے اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہر حال میں دین کو آگے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 پارے میں آیتیں نازل کر دی اور فرمایا کہ یہ وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تجارتیں اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، نمازوں کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃوں کے ادا کرنے سے فرمایا کوئی چیز انہیں نہیں روکتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ پورے کے پورے صحابہ کل قیامت کے دن جس دن آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس دن سے دوستو ڈرا کرتے ہیں۔ ایک ایک صحابی کے اندر اپنی آخرت کا، اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا فکر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ راستے میں نکلے، اچانک نظر کسی عورت پر، غیر محرم پر پڑی، بس اتنا ہی پڑھنا تھا کہ زارو قطار رونا شروع کر دیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ روتے روتے تسلی نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے ہیں۔
میرے بزرگوں آخرت کا ڈر تھا، آخرت کا یقین تھا، اور اللہ معاف فرمائے آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، تعداد کے اعتبار سے کئی ممالک مسلمانوں کے، کئی کنٹریز مسلمانوں کے، اور مال و دولت جائیدادیں آج پہلے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور دوستو تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں، علم کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دوستو آج اگر کسی بات کی کمی ہے تو فرمایا وہ یقین کی کمی ہے، وہ اعمال کی کمی ہے، وہ آخرت کی فکر کی کمی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے نوجوان موبائل لے تو گھنٹوں گھنٹے اس کا دیوانہ بنا پڑے رہے، بلکہ یہ ریسرچ کر کے فرمایا کیا پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ تو لکھے ہیں ایک آدمی کو مرتے وقت کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پوچھ رہے بھائی کیا بات ہو رہی، کیوں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا؟ فرمایا میں تولنے میں کمی پیشی کرتا تھا جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ ترازو کا کانٹا حلق میں اٹک رہا ہے، حلق میں اٹکنے کی وجہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کسی آدمی سے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کہا ایک عورت جسے میں نے تولیہ بیچنا تھا، ٹوال بیچنا تھا، اور پھر وہ خریدنے آئی تو مجھے اچھی لگی تو میں اسے گھور کر دیکھتا رہا۔ فرمایا دوستو 2-3 منٹ کا موقع ہوگا، اب زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اب گھنٹے گھنٹے بے حیائیوں کے اندر، گھنٹے گھنٹے موبائلوں کے اندر ریسرچ کر کے دوستو گھورا جا رہا ہو، دیکھا جا رہا ہو، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہو، تو دوستو پھر اب ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی ایک نظر نے انہیں دل ملا دیا، انہیں تڑپا دیا، انہیں مچل دیا۔ فرمایا روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چلے گئے، اور پھر اپنا سر آپ کی گود میں رکھ کر رو رہے یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ اگر اس گناہ پر میری پکڑ کر لے تو میرا کیا ہوگا؟ اسی طرح روتے روتے ڈر کے مارے میرے بزرگوں دوستوں وہی انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا نے جو رویا ہے، برا نے جو توبہ کی ہے، اور برا کو جو آخرت کا فکر لگا ہے، اگر اس کے رونے کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ تو دوست بزرگوں وہ صحابہ تھے کہ فرمایا انہیں دنیا کبھی بھی ستاتی نہیں تھی، دنیا کبھی انہیں الجھاتی نہیں تھی، اس لیے کہ دنیا کو یہ جہاں رکھنا تھا وہاں رکھتے تھے، دنیا کو انہوں نے ہاتھوں میں رکھا تھا، جب چاہے جب ضرورت پڑتی بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے تھے۔ دین کو میرے بزرگوں دوستو اللہ کے حکمات کو فرمایا سروں پر سجا کر رکھا تھا، اور آج معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہم نے دین کو ہاتھ میں رکھ لیا، جب چاہے اسے چھوڑ دیا، جب چاہے پکڑ لیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور دنیا کو دوستو ہم نے سر کا تاج بنا کر رکھ لیا۔ بہرحال بات آگے بڑھ جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سب کچھ لگاتے تبوک کے موقع پر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں پوچھ رہے ہیں آج کون ہے تم میں سے جو نفل روزہ رکھا ہو؟ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ پوچھ رہے ہیں آج کون ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فرمایا دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے ماشاءاللہ آج مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ ایک دور تھا کھانا رات میں بچ رہا ہے، گھر والوں کو عورتوں کو فکر ہوتی کہ کسی پڑوسی کو دے دیا جائے، کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی یتیم و مسکین کو دے دیا جائے، لیکن آج اللہ معاف فرمائے فریج آنا تھا، کیا بھی ٹینشن نہیں، کتنا بچتا سب فریج میں رکھ ڈالو، صبح کو پھر گرم کر کو دیکھ لیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یتیم کو مسکین کو کھلانے میں آگے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج کون ہے مجلس میں جو کسی بیمار کی تیمارداری کیا ہو، جو کسی بیمار کی عادت کیا ہو؟ حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان بیمار کی جا کر عادت کر لے، اسے تسلی دے دے اور پھر تسلی کے جملے کہہ دے اور اس کے حق میں دعا کر دے، یہ عادت کہتے ہیں۔ یہ عادت کر لے شام تک 70,000 فرشتے یہ تیمارداری
اور جو بیمار کی عادت کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شام میں اگر کوئی چلا گیا صبح تک 70,000 فرشتے دوستو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں چوتھا سوال، آج کوئی ہے جو جنازے میں شرکت کیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ الحمدللہ میں نے آج جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں کسی آدمی کے اندر اتنے سارے خیر جمع ہو جائیں اس کے جنت میں جانے میں کیا شک باقی رہے گا۔ تو بزرگوں دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایسا مزاج دین کے اعتبار سے، اور فرمایا دین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے اَيُنْقَصَ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ارے دین کے اندر کمی آ جائے ابو بکر زندہ رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، جانور زکوٰۃ میں دیتے اور رسی بھی ساتھ میں دیتے، ابو بکر کے دور میں اگر کوئی جانور دے اور رسی نہ دے تب بھی ابو بکر ان سے قتال کرے گا۔ ایسا دوستو دینی غیرت تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے دین کے معاملے میں، دین کے اعتبار سے کتنی کمیاں دوستو ہم اپنی ذات سے دیکھ رہے ہیں، اپنے گھرانے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے محلے بستی میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا، یہ تک نہیں ہوتا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیسی بے دینی کا راستے پر امت جا رہی ہے۔ فرمایا اسے دیکھ کر ذرا برابر غم بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک سے بڑھ کر ایک صحابی کی دوستو تاریخ دیکھا جائے اور ان کی ہسٹری اور زندگی دیکھا جائے، فرمایا دوستو ایک صحابہ فرمایا وہ ستاروں کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اپنے ایمان کے بارے میں کتنا ڈرا کرتے تھے، جبکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ چلتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے عمر نبی نہیں بنے، اگر اور بھی نبیوں کا سلسلہ جاتا تو عمر دوستو فرمایا وہ نبی ہو جاتے۔ فرمایا جس گلی سے حضرت عمر جائے اس گلی سے شیطان جانے کے لیے ڈرے۔ ایسے فضائل کے مالک 17 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا دوستو چاہ رہے ہیں فرش پر، اللہ تعالیٰ عرش پر فرمایا اسے قبول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے دل میں بات پیدا ہوئی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ عمر جس بات کی اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل وہی لے کر آ رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج سے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ابھی یہاں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر دوستو فیصلے کریں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھو دوستو کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک جگہ تو سبحانک ھذا بہتان عظیم حضرت عمر کی زبان سے نکلا، اللہ نے قرآن مجید کی وہ آیت کا حصہ بنا دیا۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جا کر حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، صاحب السر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اور پھر جتنے منافقین تھے ان کی لیش حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جا کر ایک مرتبہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ عمر یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تمہاری فہرست میں تمہاری لیسٹ میں کون کون منافق ہے، بلکہ حذیفہ عمر تو یہ پوچھنے آیا ہے کیا ان منافقین کی لیسٹ میں عمر کا بھی تو نام نہیں؟ فرمایا دوستو اپنے ایمان کے بارے میں اتنا ڈر، اور آج کا مسلمان 8 کی کھاٹ کی 360 کی جمعہ پڑھ کر رمضان پڑھ کر اور پھر فرمایا کسی غریب کے اور کسی رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہو کر فرمایا دوستو اپنے آپ کو وہ مسلمان کا نعرہ لگاتے پھر رہا ہے، جبکہ قرآن کئی دفعہ نفاق کی علامتیں بیان کرتا ہے کہ یہ جب نماز کو کھڑے ہوں گے تو فرمایا یہ پوری بشاشت کے ساتھ
اور نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، فرمایا یہ بڑی سستی کے ساتھ پڑھیں گے، بڑے گراں، ان پر بڑا گراں گزرے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ظہر آدمی پڑھ رہا ہے، عصر مغرب پڑھ رہا ہے، لیکن عشاء کو آتے ہوئے اس کے اندر دوستو پوری بشاشت نہیں ہے، فجر کو پوری بشاشت کے ساتھ نہیں اٹھ رہا، 3 نمازیں پڑھتے ہوئے عشاء اور فجر کی نماز میں دوستو پیچھے ہو رہا ہے، تو فرمایا منافق کی علامت ہے۔ عشاء اور فجر مشکل ہو رہی ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے، بلکہ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے گویا کہ کفر کا کام کیا۔ یہ سارے چیزیں ہونے کے باوجود دوستو ہم اپنے ایمان کے بارے میں کبھی بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں، سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی حضرت عمر کا قول ہے، اسلام پر مرنا چاہتے ہو، اسلام پر مرنا چاہتے ہو تو اسلام پر جینا سیکھو۔ روایت آج ہی ہم فجر میں پڑھ رہے تھے کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو دوستو شیطان کو اس کے پاس سے بھگاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے خود اس نمازی کو کلمہ یاد دلاتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، پھر وہ نمازی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، صحابہ کی زندگی ایسی تھی، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں سب کچھ کرتے ہوئے بھی فرمایا ڈرا کرتے تھے۔ اسی لیے بزرگوں، دوستو، آج اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ ایسی ویسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ فرمایا دوستو، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، صحابہ کے بارے میں ڈرنا ہے، ان کے متعلق اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیں، آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کے متعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اولیاء اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہے۔ اعمال میں کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس اعمال کے بگاڑ کو معاف کر دیتے۔ آدمی توبہ کر لے، آدمی نماز چھوڑ دیا قضا کر لے، ان اعمال کی بگاڑ کی تو اللہ کے پاس معافی ہے۔ ایک آدمی کا شروع سے عقیدہ غلط ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے شان میں عقیدہ غلط ہے، تو دوستو عقیدے کی بگاڑ کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے شرک میں مبتلا ہے، تو اب اس کے سارے اعمال دوستو باطل ہو جائے۔ صحابہ کی شان میں انگلی اٹھاتا ہے تو فرمایا دوستو اس کے اعمال اب باطل ہو جائیں گے۔ بہرحال اسی عنوان پر ایک بہت بڑے ہندوستان کے عالم دین حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم ماشاءاللہ 16 دسمبر کو بروز ہفتہ تشریف لا رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ منگن پاڑے کے علاقے میں ایک بہت بڑا تحفظ ایمان و عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہا ہے، اس میں ماشاءاللہ ضرور شرکت کریں، اپنے عقائد کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اس کے علاوہ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتیبلے کے علاقے میں جنوری 6-7 کو اجتماع ہے، تو اس کی مختلف ماشاءاللہ محنتیں مختلف طبقات میں ہر گھر تک، ہر فرد تک ماشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں سے ماشاءاللہ ایک طبقہ آج ہمارے ہاتھ سے چھٹا ہوا ہے، مرد حضرات ماشاءاللہ جمعہ کے موقع پر اور دیگر مواقعوں پر ماشاءاللہ دین کی بات سن لیتے ہیں۔ مستورات کے لیے بھی ماشاءاللہ ہفتہ واری اجتماعات میں کچھ نہ کچھ دین کی بات سنائی جاتی ہے، اور پھر جو اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکے ہیں، فرمایا دوستو ان پر بھی محنت ہوتی ہے، ان کو بھی کسی موقع پر جوڑا جاتا ہے، لیکن وہی اسٹوڈنٹ کے اندر طالبات، بچیاں جو ہے اس خیر سے آج بھی دور ہیں، اس لیے اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے آتے ہیں، ان کو کوئی موقع جو ایسا نہیں مل رہا۔ ماشاءاللہ اسی کی فکر کے لیے ڈاکٹروں کی مرد و مستورات کی جماعت ماشاءاللہ ہمارے اس مسجد کو ہفتہ اور اتوار 2 دن آ رہی ہے۔ اب مرد حضرات تو یہاں رہیں گے اور جو مستورات رہیں گے وہ باجو ہمارے مسجد سے دوسرا گھر سید بھائی کے مکان میں رہیں گے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو جو ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 8ویں میں اور 9ویں میں، 8 اور 9 میں بچیاں جو بالغ ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، ان سارے بچیوں کو اور کالج کی طالبات کو اللہ معاف فرمائے، آج یہ ایسا برا ماحول چل رہا ہے کہ وہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یصبح مؤمنا،
قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں ہوتی ہے تو شام تک آدمی ایسے عمل کر دیتا ہے کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، شام ایمان کی حالت میں صبح دوستو کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ان بچیوں کی ایمان کی، اعمال کی، ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی دوستو حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ اب دوستو وہ اس کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ سننا اور سنانا ہونا چاہیے۔ ان طالبات پر خاص طور پر محنت کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ جماعت جو آ رہی ہے، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں اور پھر آپ کے گھرانے میں جو بچیاں پڑھنے والی ہیں، ہفتے کے دن ظہر میں 3:30 بجے بھی بھیجیں اور اتوار کا دن بھی ماشاءاللہ 10 سے ظہر تک بھیجنے کی پوری فکر کریں۔ کیا پتہ تربوز کو دیکھ کر تربوز رنگ لاتا ہے، اسی طرح ماشاءاللہ یہ جو اللہ کے راستے کے مہمان چل رہے ہیں، ان کی کوئی بات ہمارے بچیوں کے دل کو لگ جائے اور پھر ماشاءاللہ یہ ساری زندگی خیر کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، بلکہ فرمایا ایک ایک عورت 70 اولیاء اللہ سے جب وہ بن جاتی ہے، وہ نیک بن جاتی ہے، ولیہ اور متقیہ بن جاتی ہے، 70 اولیاء اللہ سے بہتر بنتی چلی جاتی۔ یعنی اس کا ایک ایک کا بننا اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو بنانے کا ماشاءاللہ یہ ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایسی بہت ساری کارگزاریاں ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ ایک پائلٹ کو اس کی بیوی نے دی ترغیب دی، اس کی بیوی نے سمجھایا، ماشاءاللہ اس کی زندگی ایسی بدلی کہ جب پہلے وہ پلین چلاتے تھے تو شراب پی کر چلاتے تھے، ماشاءاللہ اس کی گھر کی بیوی نے اس کی فکر کی، اس پر محنت کی تو ماشاءاللہ زندگی بدلی، تو روزانہ پلین چلاتے ہوئے قرآن مجید کے 15 پارے پڑھنے والے بن گئے۔ جی یہ اس کی گھر کی عورت کی جو ماشاءاللہ فکر تھی، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھ